بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 735 ملاحظہ فرمائیں۔ دوپٹے سے منہ چھپا لینے والی عورت نے چلانا شروع کر دیا۔ مجھے کیا بتا رہا ہے، بے شرم، بے غیرت، اندھے بیل، پاگل شرابی کی طرح گالیاں بکتا چلا آ رہا ہے اندر۔ کسی کی ماں بہن کی عزت کا خیال نہیں تجھے؟ تیرے اپنے گھر میں نہیں ہے کوئی نامراد؟ میں پلٹ کے بھاگنے ہی والا تھا کہ میرے ذہن کو ایک اور جھٹکا لگا۔ میں پلٹا اور اس عورت کو دیکھنے لگا جو بڑے فراٹے سے مجھے کوس رہی تھی، زنانہ لغت سے منتخب گالیوں کے ساتھ۔ یہ خیال تو مجھے پہلے بھی آیا تھا کہ عورت غیر معمولی طور پر صحت مند اور قدآور ہے، اور اب اس کی آواز مجھے متوجہ کرنے لگی تھی۔ یہ مصنوعی آواز تھی، اور عورت کی آواز بنا کے چلانے والا مرد محسن کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا تھا۔ جب میں فرار ہوتے ہوتے رکا اور پھر پلٹا تو وہ میری طرف دیکھ رہا تھا اور بلا شبہ بہت ضبط سے کام لے رہا تھا۔ میری گھبراہٹ اور بد آوازی سے پوری طرح لطف اندوز ہوتے وقت اس کے لیے اپنی ہنسی پر قابو پانا یقیناً ایک مشکل کام تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ بھانڈا پھوٹ چکا ہے تو اسے اپنے دفاع کی فکر لاحق ہو گئی۔ میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ گولی مارو ماں بہن کو میری جان، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ محسن جان بچا کے بھاگا۔ بے سکندر اعظم کے سالے، دیکھ تیرا تو پاجامہ بھی گیلا ہو رہا ہے۔ ہنستے ہنستے اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ ذرا اپنی حالت دیکھ۔ میں اس کے پیچھے لپکا، ابھی بتاتا ہوں تجھے میں۔ وہ مجھ سے بچنے کے لیے پلنگ کے نیچے گھس گیا اور چلانے لگا کہ ہائے کوئی بچائے مجھے اسے، پرائی بہو بیٹی کی عزت خطرے میں ہے۔ میں اس کے تعاقب میں رہا اور پلنگ کے نیچے اس کو پکڑنے کی کوشش کی۔ پرائی کیوں، تمہاری عزت میری عزت ہے۔ وہ شور مچاتا دوسری طرف نکل گیا۔ ارے رابعہ گل! رابعہ اور گل اس ڈرامے کے آخری سین کے لیے پہلے سے تیار تھیں اور ان سب نے مل کر ریہرسل بھی کر لی تھی۔ وہ ایک ساتھ اندر آئیں۔ محسن ان کے پیچھے چلا گیا اور انہوں نے مجھے دھکیل دیا۔ ان کا برا حال تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور ہنسی رو کے نہیں رکتی تھی۔ میں سخت خفت کا شکار تھا۔ رابعہ اور گل کی ہنسی مجھے مزید شرمندہ کر رہی تھی۔ ان کے پیچھے اپنے موزی کا خیز ولیے میں کھڑا ہوا محسن بھی پیٹ پکڑ کے ہنس رہا تھا۔ پھر میں اس صورتحال پر کیسے نہ ہنستا؟ بہت بدماش ہو تم سب، میں نے کہا۔ محسن مجھ سے لپٹ گیا۔ ہم بدماش ہیں؟ سنا تم نے رابعہ؟ ایمان سے کیا حال ہوا تھا بھائی کا اندر آتے؟ کون رابعہ، کیسی محبت، سب بھول گئے۔ میں ہنسے اسے دو مکے مارے۔ الو کے پٹھے! گل اجازت دے مجھے تو میں ابھی نکاح پڑھوا لوں تجھ سے۔ گل آنسو پونچھ کے پھر ہنسنے لگی۔ مجھے کیا، رابعہ باجی سے پوچھو۔ رابعہ کو پھر ہنسی کا دورہ پڑا۔ خدا کے لیے اب بس کرو یہ بےہودگی، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ ایسا مت کرو، تماشا بن جائے گا۔ گل نے کہا کوئی نہیں ہے یہاں ہمارے سوا۔ میں نے کہا مگر پیڈرو وہ کہاں گیا؟ اسے میں نے تافو کے پاس بھیجا ہے۔ گل نے کہا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ بڑی نامعقولیت کا ثبوت دیا تم نے، وہ دیکھ لیتا پھر۔ رابعہ بولی اس کے علاوہ بھی تو لوگ تھے۔ گل نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا منع تو میں نے بھی کیا تھا مگر یہ کہاں ماننے والے ہیں۔ یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ میں نے کہا آئیڈیا بھی میرا تھا، اور کیا لاجواب آئیڈیا تھا۔ خدا کی قسم پہچان ہوگی آج محبت کیا ہوتی ہے اور ہوس کیا۔ میں کہتا ہوں اب بھی وقت ہے رابعہ، سنبھل جاؤ۔ یہ جو تمہارا چاہنے والا بنتا ہے نا، ایسا فریفتہ ہوا تھا مجھ پر کہ میں نے کہا محسن تو کیوں مار کھانا چاہتا ہے مجھ سے؟ چل جا اپنا اولیا ٹھیک کر، سور کے بچے، ابھی آ جائے گا کوئی۔ چند منٹ بعد وہ لباس بدل کے آ گیا اور سارا ہنگامہ ختم ہوا تو سب کو ناشتے کا خیال آیا۔ کیا ملے گا یہاں تیری سسرال میں محسن؟ میں نے کہا ڈاکوؤں کے داماد۔ محسن نے غیر موجود مونچھوں پر تاؤ دیا۔ ابے منہ سے بول، جو کہے گا وہ حاضر کر دیں گے۔ بڑا خوش قسمت ہے تو۔ خاک خوش قسمتی ہے یہ، ایک کا سسر بھوت ہے، ایک کے سسرالی عزیز ہیں ڈاکو۔ ابے یہی تو خوش قسمتی ہے تیری، کسے ملتے ہیں ایسے رشتے کہ جو چاہو وہ فراہم کر دے۔ سوری کہنا تو جانتے ہی نہیں، محسن بولا۔ ساری دنیا میں جہاں کوئی چیز ہوگی وہاں سے لے آئیں گے ہمارے سالے۔ ناشتے میں کیا کھاؤ گے بھائی سکندر؟ گل مسکرائی۔ پوچھ تو ایسے رہی ہو جیسے جنگل میں سینڈوچ، آملیٹ، کافی ہر چیز آرڈر پر مل جاتی ہے۔ یار کہا ہے نا تجھ سے کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہے گا تو شتر مرغ کے انڈے کا آملیٹ آ جائے گا، بس ذرا افریقہ تک آنے جانے میں کچھ دیر لگے گی۔ یہ سمجھ لے کہ تو لاہور کے شیزان میں بیٹھ کے آرڈر دے رہا ہے اور یہ ہے ویٹرس۔ اس نے گل کی طرف اشارہ کیا۔ اب بول۔ یہ بات ہے؟ میں نے کہا تو ویٹرس، ہم امریکن بریک فاسٹ لیں گے، ملے گا؟ وائی ناٹ سر، گل نے مودبانہ لہجے میں سر جھکا کر کہا اور رابعہ کے ساتھ ہنسی ہوئی باہر چلی گئی۔ کیا واقعی یہاں انتظام ہے؟
میں نے کہا ابے ہم میں تو پھر کیا غم ہے، ہم نے پہلے ہی سب کچھ منگوا لیا تھا، لاہور ہے کتنی دور، یہ لوگ لا دیتے ہیں۔ موسی نے کہا پہلے دن تو میں نے گزارا کیا تھا انہی چیزوں پر جو یہ کھاتے تھے، ناشتے میں پراٹھے اور مکھن، مرغی بنی ہوئی، لنچ میں تو رات کو روسٹ، چائے بھی ویسی ہی تھی جیسے دیسی سٹائل کی، دودھ میں پتی ڈال کر ابال دیتے تھے۔ پھر گل نے خود ہی میری مرضی کے مطابق انتظامات کر دیے۔ ڈاکوؤں کے ڈیرے پر قیام کا پہلا تجربہ برا نہیں رہا، دل کے اچھے ہیں یہ لوگ، پھر کیوں نہ اب بھی انہی جیسے ہو جائیں، دل کے تو ہم بھی اچھے ہیں۔ میں نے کہا اچھی گزرے گی ہماری بھی جیسے تیری گزری، میرا یہ مطلب بہرحال نہیں تھا، تو پھر کیوں ڈیرا ڈال رکھا ہے یہاں؟ میں نے کہا۔ محسن بولا مجبوری تھی یار، گل نے بتایا نہیں تجھے؟ مجبوری کے گھوڑے، تیرا دماغ درست ہوا یا نہیں؟ تو نے بہت پریشان کیا گل کو، اور تیری وجہ ہی سے وہ یہاں کے پھنس گئی۔ میں نے کہا۔ محسن کی صورت پر دکھ اور شرمندگی کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ تو ٹھیک کہا تو نے، گل میرے ساتھ بری پھنسی، یہ اسی کی ہمت تھی اپنے سکندر صاحب کہ آج میں ٹھیک ہوں اور ہماری ملاقات پاگل خانے میں نہیں ہو رہی ہے۔ گل نے مجھے پاگل نہیں ہونے دیا، حالانکہ میں نے اپنی سی پوری کوشش کی تھی۔ وہ مجھے واپس زندگی کی طرف کھینچ لائی، کہنے کو بڑی کمزور اور نازک ہوتی ہے عورت، لیکن کون مقابلہ کر سکتا ہے اس کے عزم اور حوصلے کا۔ میں تو شرمندہ ہوتا ہوں جب اپنی محبت کا موازنہ گل کی محبت سے کرتا ہوں، احساس کمتری ہوتا ہے مجھے۔ میری محبت شاید ایسی کسی آزمائش کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ایسی قربانی میں نہیں دے سکتا تھا سکندر جو گل نے دی، اتنا ظرف نہیں تھا میرا۔ یہ ماننا پڑتا ہے مجھے، اور دیکھا جائے تو یہی ہے اصل محبت، جس میں طلب کی اہمیت ہی نہیں تھی، بس اپنا سب کچھ چھار دینے، وار دینے کی تمنا تھی۔ میں نے پرانی یادوں میں گم ہو کر کہا ہاں تو بالکل ٹھیک کہتا ہے محسن، گل نے اس لیے نہیں چاہا تھا تجھے کہ بلا کر تجھے پائے، یہ تو بس قسمت کے کھیل ہے۔ تو ڈرتا ہے شیلا کا ذکر کرتے ہوئے؟ محسن نے کہا اب ایسی کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں نے گل کو ٹھکرا دیا تھا، اس کی محبت کے بدلے میں نفرت دی تھی، کیونکہ میں شیلا کے ہوتے کسی اور کی طرف دیکھنا بھی گناہ سمجھتا تھا، کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن گل کو دیکھ وہ کبھی مایوس اور بد دل نہیں ہوئی، یک طرفہ محبت کے پاگل پن میں وہ مبتلا رہی، اور کسی کے سمجھانے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہاں ہم بہت سمجھاتے تھے اسے کہ محسن کا خیال دل سے نکال دو، مگر وہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ میں نے کچھ مانگا تو نہیں ہے محسن سے، لیکن اس سے محبت نہ کرنا میرے اختیار کی بات نہیں ہے۔ عجیب لڑکی ہے یہ گل، بھائی میں اور غالب تو انکار نہیں کر سکتے اس حقیقت سے کہ ہماری محبت کی منزل بالآخر وہی ہے، شادی خانہ آبادی۔ یہ ہجر کے صحرا کا بے سمت سفر نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی گل کی طرح محبت نہیں کر سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ آج بھی شیلا زندہ ہوتی تو گل کو فرق نہ پڑتا، وہ اسی طرح خاموشی سے میری محبت کے آزار میں مبتلا رہتی اور مجھے عذاب میں مبتلا رکھتی۔ عذاب کیسا؟ یار یہ جاننا کہ آپ کسی کو محبت کے جواب میں نفرت دے رہے ہیں اور مجبور ہیں کہ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ نفرت کرنا بھی تو مشکل ہو جاتا ہے۔ اب مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ خدا نے سب کی مشکل آسان کی، ورنہ زندگی کیسے گزرتی؟ ایسے کب تک گزرتی؟ شیلا مر گئی تو اس کے لیے بھی عذاب ختم ہوا، سوائے انتظار کا دکھ جھیلنے اور مسلسل ہجر کے صدمے اٹھانے کے اس نے کیا پایا تھا زندگی سے؟ زندہ رہتی تو مزید دکھ اٹھاتی، شاید گل بھی اس کے لیے آزار ہو جاتی۔ میں کتنا بے بس ہوتا، گل کو قتل بھی تو نہیں کر سکتا تھا، نہ گل مایوس ہو کے خودکشی کا سوچتی تھی۔ تم سب مل کے بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے تھے جو خدا نے یوں حل کر دیا کہ کوئی بھی کسی کو الزام نہیں دے سکتا۔ بڑی صابر عورت تھی شیلا بھی، مگر یہ گل تو اس سے بھی کئی ہاتھ آگے ہے۔ نہ پہلے کبھی اس نے شیلا سے حسد کیا تھا اور نہ اب ایسی کوئی بات ہے۔ کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شیلا کے مرنے کا غم مجھ سے زیادہ اس سے ہوا، وہ دل ہی نہیں اس کا جو کسی سے حسد یا نفرت کرے۔ چل یار جو ہوا اچھا ہوا، میں نے کہا۔ وقت گزر گیا اور یادیں چھوڑ گیا، اب ان کے سارے زندگی تو نہیں گزاری جا سکتی، لیکن ان یادوں کو زندگی سے خارج بھی تو نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں البم رکھے رہتے ہیں گھر میں، کبھی فرصت ملتی ہے تو سبھی دیکھ لیتے ہیں، ورنہ عکس جو دماغوں میں رہے وہ محو ہو جاتے ہیں، تصویر میں منجمد لمحے پھر زندہ رہتے ہیں۔ آدمی کا دل چاہتا ہے تو اپنے ماضی میں گھوم آتا ہے، لیکن اپنے مستقبل کی جانب سفر تو جاری رکھتا ہے۔ سفر جاری ہے دوست، محسن بھر کے بولا، اور کچھ دیر خاموشی سے خلا میں گھورتا رہا۔ گل نے رابعہ کی مدد سے خود ہی ناشتہ تیار کیا تھا۔
اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے حسن انتظام سے اس نے جنگل میں منگل منانے کا محاورہ سچ کر دکھایا تھا۔ ناشتے میں کارن فلیگ، انڈے، مکھن اور ڈبل روٹی کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا، اور چائے کے ساتھ کافی بھی موجود تھی۔ گل نے بتایا کہ انڈے مکھن تو گرد و نواحی میں دستیاب ہیں، باقی چیزوں میں سے صرف ایک کے لیے کوئی ہر روز شہر جاتا ہے، اور وہ ہے ڈبل روٹی۔ نہ ان لوگوں کے پاس پیسے کی کمی ہے اور نہ وسائل کی۔ ایک جیپ تو ہر وقت تیار کھڑی رہتی ہے، دوسری آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پہلی جیپ آمد و رفت میں استعمال نہیں ہوتی تو پھر تیار کیوں کھڑی رہتی ہے؟ رابعہ نے پوچھا۔ ان کا ایک مسئلہ جو سر پر ہر وقت لٹکنے والی تلوار کی طرح ہے، چھاپے کا ڈر ہے، گل نے کہا۔ کیا پتا کب کوئی مخبری کر دے؟ ویسے تو مخبر بھی پولیس کے اپنے ہی آدمی ہوتے ہیں، اور پولیس ان کی اپنی ہے، محسن بولا۔ وہ چھاپا مارنے سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ خبردار، ہوشیار، ہم آ رہے ہیں۔ تو پھر ڈرنے کی وجہ؟ بعض اوقات پولیس پر اوپر والوں کا دباؤ ہوتا ہے، اچانک کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی آئی جی یا ایس پی بدلتا ہے تو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ نیا حاکم مزاج کا کیسا ہے۔ پولیس خود بتا دیتی ہے کہ ابھی ذرا ہاتھ روک لو، یہ بندہ ذرا مختلف ہے، اور اسے کچھ دن تو فرض شناسی کا ڈرامہ کرنا ہی ہے، تاکہ اخبار والوں میں بیانات چھپ جائیں اور پبلک وقتی طور پر دہائی دینا بند کر دے۔ کچھ پکڑ دھکڑ لازمی ہو جاتی ہے۔ کرائم رپورٹرز کی مدد سے سرخیاں لگوا دی جاتی ہیں کہ اتنے چور پکڑے گئے، تصاویر ماں برآمد شدہ سامان مسروقہ ملاحظہ ہوں، اتنے ڈاکو پکڑے گئے، منہ پر نقاب کے ساتھ تصاویر، ان سے ملنے والا اسلحہ چند پرانی ڈکیتیوں کا حوالہ کہ یہ فلاں فلاں واردات میں ملوث تھے۔ گرفتاری دینے والے اور تصاویر بنوانے والے پرانے پاپی ہوتے ہیں جو پولیس کے کام آتے ہیں۔ مال ہمیشہ مال خانے سے آتا ہے، جس علاقے کی خبر اور تصویر بنوانی مقصود ہو وہاں فراہم کر دیا جاتا ہے۔ کچھ دن بعد لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ واقعی سب ٹھیک ہو رہا ہے، نیا افسر بھی پرانے ڈب پر آ جاتا ہے، دنیا کے سب کام پہلے کی طرح ہونے لگتے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے اصلی چھاپا کبھی نہیں پڑتا ہے؟ پڑتا ہے، جب کبھی غلطی سے ڈاکو کسی وزیر یا مشیر اعلیٰ سرکاری افسر وغیرہ کے کسی عزیز کو لوٹ لیتے ہیں۔ افسر کی پیٹی اترنے کا، لائن حاضر ہونے کا، اسی طرح کا کوئی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے جب، اور اسے زیادہ خبر شائع ہونے کی رسوائی کا، تو پھر کچھ کارکردگی دکھانی پڑتی ہے۔ اسے علم تو ہوتا ہے کہ واردات کہاں ہوئی تھی اور اس علاقے میں کون کون سے گروہ ہیں، وہ ایک گروہ کو گھیر لاتا ہے۔ اگر وہی مجرم ہو تو مال غنیمت کی پائی پائی واپس انہیں پابا زنجیر متعلقہ افسر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے لٹنے والے عزیز کو تھانے میں مجرموں کے پٹنے کا منظر دکھانے کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔ مقدمہ بھی درج ہوتا ہے اور چترول بھی اصلی ہوتی ہے، مگر یہ چند دن کی بات ہوتی ہے۔ بعد میں کون پوچھتا ہے کہ پکڑے جانے والوں کا کیا انجام ہوا، انہیں کس عدالت میں پیش کیا گیا اور کیا سزا ہوئی؟ سب کو 100 کام ہوتے ہیں۔ جسے مال واپس مل جاتا ہے وہ مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ مجرم پکڑے گئے۔ اگر غلطی سے غلط گروہ پکڑ لیا جائے تو وہ خود بتا دیتے ہیں کہ واردات فلاں نے کی تھی، چنانچہ انہیں چھوڑ کے فلاں کو لے آتے ہیں۔ میں نے تعریفی نظروں سے اسے دیکھا۔ گل، تمہاری معلومات ہمارے علم میں اضافہ کر رہی ہیں۔ یہ بتاؤ، کبھی یہاں چھاپا پڑا؟ کیوں نہیں پڑا؟ تمہاری موجودگی میں، میرا مطلب ہے تم کو بھی گرفتار ہونے کی سعادت نصیب ہوئی؟ گل مسکرائی۔ شیش ناگ ایک بااصول ڈاکو تھا، پولیس کو اور اس کے مخبروں کو کبھی ناخوش نہیں کرتا تھا۔ غالب بولا، جدید اصطلاح میں اس کی پی آر اچھی تھی۔ ہاں، اس کے باوجود 2 بار چھاپا پڑا، سب گرفتار ہوئے اور تھانے میں بھی رہے۔ وہاں ان کے ساتھ وہ سب ہوا جو دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ 2 سال میں 1 بار سب کو حاضری لگوانی پڑ جاتی ہے تھانے میں، باری باری۔ پولیس کا کہنا ہے کہ آخر ہم نے وردی پہنی ہے اور تنخواہ لیتے ہیں اس بات کی، تو پھر کچھ کر کے دکھانا بھی تو ضروری ہے۔ آپس میں مل جل کے ایک دوسرے کا کام چلاتے ہیں۔ میں اس لیے نہیں پکڑی گئی کہ چھاپے سے پہلے ہی مجھے بھائی نے روپوش کر دیا تھا۔ مجھے ایک گاؤں کے چودھری کی حویلی میں جگہ مل جاتی تھی۔ چودھری میرا حقیقی چچا تھا۔ میں اب پہنچ کر رہ گیا، حقیقی چچا؟ موسی نے کہا، تم نے آج تک بتایا نہیں کہ تمہارا کوئی اصلی چچا ہے۔ اب اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ وہ پہلے بھی نام کا چچا تھا۔ وہ بھی ڈاکو تھا؟ موسی نے پوچھا۔ پہلے تھا، پھر حج کر کے آیا تو اس کی کایا پلٹ گئی۔ بالش بھر کی سفید داڑھی رکھ لی، گنجے سر پر ٹوپی اوڑھ کے، اونچے پانچوں والی شلوار پہن کے، اور ہاتھ میں تسبیح لے کر دنیا بھر کو روزے نماز کی تلقین کرتا پھرتا تھا۔ ایک دن میرے بھائی سے الجھ گیا اور اسے لیکچر دینے لگا کہ تم جہنمی ہو، شیطان ہو۔ اس نے کہا کہ چچا، جو کل تک تم تھے وہی میں آج ہوں۔ جب تمہاری عمر کو پہنچوں گا تو حج کرنے جاؤں گا اور واپسی پر یہی ڈرامہ شروع کر دوں گا جو تم کر رہے ہو۔
مال تو بہت جمع ہو جائے گا اس وقت تک، باقی عمر ثواب کمانے میں لگا دوں گا۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا، اگر کبھی میرے ساتھ دغا کی تم نے یا ناگمنی کو کچھ ہوا تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ میں تو چلا جاؤں گا جیل، لیکن تم سے نمٹنے والے بہت ہوں گے۔ انہیں تاکید کر دیا میں نے کہ تمہاری داڑھی مونڈ کے خاد پر رکھ دیں اور منہ پر کالک مل کے اور تمہارے کپڑے اتار کے تمہیں مال روڈ پر چھوڑ دیں۔ تصویریں اتارنے کے بعد اور یوں میں محفوظ رہی۔ چاچا کو عزت اور دولت دونوں سے ہی پیار تھا۔ ہم سب گل کی بات پر ہنسنے لگے۔ میں نے کہا، گل، تمہاری بات سے تو ثابت ہوتا ہے کہ پولیس میں نہ کوئی ایماندار ہے نہ فرض شناس۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، برے لوگ کہاں نہیں ہوتے، کچھ محکمے ایسے بھی ہیں جہاں ان کا تناسب زیادہ ہے۔ پولیس میں اچھے ایماندار اور فرض شناس لوگ آج تک تم نے کتنے دیکھے ہیں؟ محسن بولا۔ ایک تو اپنے انکل زامن رضوی مرحوم تھے، ایک اپنا یار ڈبل ایس آئی سب انسپیکٹر سید اکرام شیخ تھا، ایک اللہ کو پیارے ہوئے دوسرے ٹیکسی چلا رہے ہیں کراچی میں۔ ایماندار آدمی کو وہاں رہنا مشکل کر دیا جاتا ہے، پھر بھی زامن رضوی جیسے لوگ ڈٹے رہتے ہیں۔ انہوں نے ملازمت پوری کی اور نیکی بھی کمائی۔ ان کے بدترین دشمن بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی مثالی فرض شناسی کا اور اصول پرستی کا سلا کیا ملا ان کو، اس کا ایک گھر تو بنا نہیں سکے، اور باقی پولیس کے اعلیٰ افسر بھی تنخواہ میں گزارا کریں تو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے۔ زامن رضوی کی تعریف کرنے والوں نے ان کے بیوی بچوں کے لیے کیا کیا؟ کون ان کے کام آیا؟ ان کی بیوہ جو اسکول چلا رہی تھی وہ بھی ختم ہو گیا۔ زامن رضوی پرانے وقتوں کے آدمی تھے، ان کا انجام دیکھ کے 10 نئے افسروں نے ایمانداری اور فرض شناسی سے توبہ کی ہوگی۔ حکومت نے ایک تمغہ خدمت تک نہیں دیا، نہ انعام میں زمین ملی، پھر پولیس ڈاکوؤں اور چوروں سے نہ ملے تو کیا کرے؟ ویسے بھی اس معاشرے میں چور ڈاکو زیادہ ہیں اور وہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں، نیچے سے اوپر تک۔ میں نے گھڑی دیکھی، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، ایسی باتوں کے لیے وقت کب آئے گا؟ محسن نے میز پر مکہ مار کے کہا، ہم بتا دیں گے تمہیں۔ میں نے کہا، ابھی تو یہاں سے نکلنے کی فکر کرو۔ استاد پیڈرو گیا تھا مذاکرات کے لیے، گل نے کہا۔ اسے ہماری طرف سے بات کرنے کا اختیار دینا غلط ہے، ہم خود بات کر سکتے تھے۔ میں نے احتجاج کیا۔ محسن بولا، بدماشوں سے بدماشی بات کریں تو اچھا ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ آہستہ آہستہ وہ ہمارے درمیان جگہ بنا رہا ہے، ہماری صفوں میں گھس رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس نے ٹھیکہ لے لیا ہے ہمارے سب مسائل حل کرنے کا، یہ اس کی چال بازی ہے۔ میں مانتا ہوں، مگر کیا؟ میرے لیے اس شخص کا وجود ہی باعث آزار ہے۔ میں بہت ضبط سے کام لیتا ہوں، مگر پھر بھی اسے دیکھ کر میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ مجھے وہ سب یاد آ جاتا ہے جو اس نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ اب اس کی ڈپلومیسی بدل گئی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم پرانی باتیں بھلا دیں اور اسے معاف کر کے اپنے ساتھ شامل کر لیں۔ یہ تو ناممکن ہے، محسن بولا۔ اسے معاف کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، گل نے کہا۔ میں نے کہا، دیکھو گل، قبل از وقت فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ حالات اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ پیڈرو کہتا ہے کہ میرے والد کو چودھری دلاور نے قتل کیا تھا اور اسے پھنسا دیا گیا تھا، ورنہ اسے ہم سے کوئی دشمنی نہیں۔ یہ ثابت کرنے کے لیے اس نے ہماری مدد بھی کی ہے۔ ہم سب اس کی کوشش کے نتیجے میں ایک دوسرے سے ملے، مگر مجھے اس کوشش کے پیچھے بھی چودھری دلاور کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ محسن بولا۔ چودھری دلاور اب گل کے چاچا کی طرح نیک نامی کمانے کے چکر میں ہے۔ وہ سیاست میں قومی لیڈر بن کے سامنے آنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ اپنے ماضی کے خیر نقش کو مٹانا چاہتا ہے۔ پبلک کو تو کچھ معلوم نہیں، اور پبلک ہوتی ہے ریوڑ کی طرح، جدھر ہانک تو چل پڑتی ہے۔ ان کا حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے، وہ بھول جاتے ہیں کہ کل کس نے ان سے جو وعدے کیے تھے وہ کیوں پورے نہیں ہوئے۔ بعد میں آنے والا زیادہ برا ثابت ہوتا ہے تو وہ مرد آباد چلانے لگتے ہیں، پہلے والے کے کہنے پر، اور پھر زندہ باد کے نعرے لگا کے پرانے حاکم کو واپس لے آتے ہیں۔ ان کا بھلا نہ مرد آباد سے ہوتا ہے اور نہ زندہ باد کے نعروں سے، مگر یہ سیاست کا کھیل ایسے ہی چل رہا ہے۔ اب تم خود سوچو کہ چودھری دلاور اگر کل کو اسمبلی کے انتخابات میں جیت گیا تو وہ وزیر بھی ہو جائے گا، اس کے بعد کون روکے گا اس کا راستہ؟ وہ ایوان صدر تک جا سکتا ہے، ہم اس کا راستہ روکیں گے۔ محسن نے سینے پر ہاتھ مارا۔ رائٹ، یہ بات وہ بھی جانتا ہے، میں نے کہا، اور وہ چاہتا ہے کہ جب وہ ایک دیانت دار، خدا ترس، نیک دل، شریف، ایماندار، محب وطن پاکستانی شہری کے روپ میں سامنے آئے تو کوئی اس کے چہرے سے نقاب اتارنے والا نہ ہو۔ جب وہ تقریروں میں روشن مستقبل کے خوابوں کا ذکر کرے تو اسے کوئی تاریک ماضی کا حوالہ نہ دے۔ وہ تو اپنے لیے ایک قابل فخر ماضی بھی خریدنا چاہتا ہے،
یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ پیدائشی طور پر فرشتہ سیرت ہے اور ایک قابل تقلید لیڈر کی جملہ صفات اس کی ذات میں روز اول سے موجود ہیں۔ چنانچہ اسکول میں، کالج میں اور اس کے بعد خدمت خلق کے سوا اس نے کچھ نہیں کیا۔ کتنے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا، کتنی بیواؤں کی بیٹیوں کے لیے رخصتی کا انتظام کیا، غریبوں ناداروں کی کتنی مدد کی، اس کے گواہ بہت مل جائیں گے۔ یتیم مسکین خود اس کی خدا ترسی کے عینی گواہ ہوں گے۔ باقی کام اس کا پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کرے گا۔ بس خطرے کی گھنٹی بجانے والے خم ہیں جو نہ زر سے مانتے ہیں اور نہ زور سے۔ اب اس نے اپنی حکمت عملی بدل ڈالی ہے۔ ایک تو اس نے پیڈرو کو الگ کر دیا ہے، وہ خود بھی کہتا ہے اور پیڈرو بھی۔ بظاہر ان کے درمیان عداوت پیدا ہو گئی ہے، مگر میرا خیال ہے کہ یہ نورا کشتی ہے۔ اس نے پیڈرو کو اپنا خاص آدمی سمجھتے ہوئے یہ مشن سونپا ہے کہ وہ ہمیں رام کرے، ہماری صفوں میں گھس کے انتشار پھیلائے، ہمارے خیالات اور نظریات کو بدل دے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر ہمارے درمیان رہ کے چودھری دلاور کو ہمارے عزائم سے باخبر رکھے۔ ہمیں جدا کرنے کا ڈرامہ چودھری دلاور نے کیا، ملوانے کا ڈرامہ پیڈرو نے، اور ظاہر ہے ہمارے جذبات کی نوعیت اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ پھر ایک شک بھی پیدا کر دیا اس نے ہمارے دل میں کہ آج تک ہم غلط فہمی کی بنا پر اس سے دشمنی کرتے رہے ہیں۔ بظاہر وہ چودھری دلاور کی مخالفت کر رہا ہے، مگر یہ ہماری موافقت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ چودھری دلاور کا ایک بھائی بھی تھا؟ ہاں، پیڈرو نے بتایا ہے۔ اس نے غالب کو خرید لیا ہے، ایک اخبار کی پیشکش کر کے، اور غالب نے ایڈیٹر بننے کے شوق میں اسے قبول بھی کر لیا ہے۔ صحافت اس کا شوق بھی ہے اور اس کی کمزوری بھی، لیکن یہ کہنا زیادتی ہوگی کہ غالب بک گیا ہے۔ رابعہ نے کہا، یہ چکر ایسے ہی چلائے جاتے ہیں رابعہ، پہلے آفر دی جاتی ہے۔ اگر آپ ایک بد کردار، بے ضمیر اور زر پرست آدمی کے لیے کوئی کام کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں تو گویا آدھی بازی اس نے جیت لی۔ اگر آپ صاف انکار کرنے کی بجائے ہمدردانہ غور کرنے کا وعدہ کر لیتے ہیں، تب بھی وہ سمجھ لیتا ہے کہ پنچھی نے دانا دیکھ لیا ہے، اب وہ دام میں بھی آ جائے گا۔ اور ایسے شکاری بڑے تجربے کار، جہاں دیتا اور مردم شناس ہوتے ہیں، جو ہم جیسے خر دماغوں کا شکار کرتے ہیں۔ چودھری دلاور اور اکبر خان ایک ہی قسم کے انسان ہیں۔ غالب کو اصولی طور پر رضامند کر کے انہوں نے بڑی خوشی منائی ہوگی کہ کام آسان ہو گیا۔ اس کے بعد جو بھی ہوگا آہستہ آہستہ ہوگا۔ عزت، شہرت اور دولت کے جال میں غالب خود گرفتار ہوتا جائے گا اور اسے اصل مقاصد سے دور کرنے والے ڈوریاں کھینچتے رہیں گے۔ غالب ایک بہت نیک نام، حق گوئی و بے باکی کے ترجمان، اخبار کی حیثیت سے صحافتی و حکومتی حلقوں میں اور پبلک میں اخبار کی پوزیشن مستحکم کر دے گا تو اسے دودھ کی مکھی کی طرح نکال باہر پھینکا جائے گا۔ نیا ایڈیٹر پرانی ساکھ اور بہت بڑی اشاعت رکھنے والے اخبار میں چودھری دلاور کی تعریف و توصیف کرے گا تو اسے سچی تسلیم کیا جائے گا۔ کوئی کہے گا کہ یہ اخبار جھوٹا ہے، زر خرید ہے اور رائے عاموں کو گمراہ کرتا ہے تو اسے پاگل، شر پسند اور دشمن کا ایجنٹ قرار دیا جائے گا۔ اتنا بڑا اخبار بلا غلط لکھ سکتا ہے؟ اس کی گڈ ول پوری طرح چودھری دلاور کی پبلسٹی میں کام آئے گی۔ محسن بولا، اگر تم ایسا سمجھتے ہو، میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، یار میں نے تو ایڈیٹری قبول نہیں کی، مجھے کیوں سمجھا رہے ہو؟ اسے سمجھاتے نا، غالب کے دم کے چھلے کو، یعنی نازو کو۔ گل نے مذاق میں بات بدلنے کی کوشش کی، وہ دم چھلی ہے۔ محسن بولا۔ رابعہ نے کہا، تم ابھی سے اتنے سیریس کیوں ہو رہے ہو؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی سب کچھ ہو جانے کا انتظار کروں میں؟ پھر سیریس ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، میرا مطلب تھا کہ ہم غالب کو سمجھائیں گے، ابھی اس نے صرف تجویز سے اتفاق کیا ہے، نہ کہ اخبار نکالا ہے، نہ وہ سب ہوا ہے جس کا تمہیں اندیشہ ہے کہ ہوگا۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ محسن نے کہا، پہلی بات تو یہ کہ یہاں بیٹھ کے ہم کچھ نہیں کر سکتے، دوسری بات جو اصل بات تھی، میں نے کہا پیڈرو کو فوراً چلتا کرو۔ گل نے کہا، اکیلے پیڈرو کو وہ کہاں جانے دیں گے؟ جائے گا وہ ہم سب کے ساتھ، پھر ظاہر ہے ہمارے راستے الگ ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، آخر تم خود کیوں ڈرتی ہو بات کرتے ہوئے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تافو کہاں ہے؟ معلوم تو ہے، وہ سب اسی جنگل میں آس پاس چھپے بیٹھے ہیں۔ میں نے پیڈرو سے کہا تھا کہ تافو کو بلا لائے، بات ہم خود کریں گے۔ گل نے کہا، اصل بات تو ان کا مطالبہ پورا کرنے کی ہے، ان کا مطالبہ پورا کر دیا جائے گا۔ میں نے کہا، وہ جتنی رقم مانگے گے انہیں مل جائے گی۔ کیسے مل جائے گی؟ محسن بولا، بس مل جائے گی۔ میں نے چڑ کر کہا، کسی نہ کسی ذریعے سے، ظاہر ہے وہ ہماری جیب میں تو نہیں ہے۔ رابعہ نے کہا، منظر سے کہیں گے یا یوسف سے؟ کیسے کہیں گے، یہاں فون تو ہے نہیں۔ میں نے کہا،
کل مسکرائی۔ سب کچھ ہے بھائی سکندر، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ اچانک مجھے کچھ یاد آیا۔ رابعہ، وہ لڑکا کہاں ہے؟ شان۔ رابعہ کا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ شان؟ ہاں، وہ اخبار فروش لڑکا۔ میں نے کہا، تمہیں نہیں معلوم؟ رابعہ نے افسردگی سے کہا، کیا خدا نخواستہ ہاں، وہ مارا گیا غالباً، اسے گولی لگی تھی سینے پر، میں نے اسے گرتے بھی دیکھا تھا۔ رابعہ نے کہا، وہ خاصا زخمی تھا، خدا کرے وہ بچ گیا ہو۔ میں نے افسوس سے کہا، کیکر شاہ کے مریدوں سے بچ گیا تو اکبر خان مار دے گا اسے، زندہ رہا تو وہ خود آ جائے گا۔ رابعہ نے کہا، مجھے تو اس بیچاری کا خیال بھی آ رہا ہے۔ میں نے کہا، اس جیسی عورتوں کو تم بیچاری کہہ رہی ہو؟ مجبور تو وہ بھی تھی، سب کچھ حاصل تھا اسے سوائے اپنی زندگی پر اختیار کے۔ رابعہ نے کہا، تم بھی کیا کم ہو اکبر خان سے؟ کیا تم میرا مقابلہ اکبر خان سے کر رہی ہو؟ میں نے بگڑ کر کہا، وہ اکبر اعظم تھا تو تم سکندر اعظم ہو۔ ایسی سنگ دلی کا مظاہرہ کیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، دل توڑ دیا تم نے اس کا۔ رابعہ شرارت پر آمادہ تھی۔ بھئی یہ کیا قصہ ہے؟ محسن چونکا، کون تھی وہ؟ رابعہ نے خوب نمک مرچ لگا کے سب بتایا، لیکن میں مشتعل نہیں ہوا اور شرمندہ بھی نہیں ہوا۔ میرا دھیان ادھر تھا ہی نہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ صبح سے دوپہر ہونے کو آئی ہے لیکن ابھی تک معاملات وہیں رکے ہوئے ہیں۔ ہم سب یوں گپ شپ میں مگن تھے جیسے یہ ڈاکوؤں کا ڈیرا نہیں، اپنے گھر کا ڈرائنگ روم ہو۔ محسن اور گل کے مل جانے کے بعد دور مفارقت کے آلام اور اندیشے تو ختم ہو گئے تھے، اور یہ بات بھی باعث اطمینان تھی کہ غالب و نازو با حفاظت نکلنے میں کامیاب رہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ سب فکر و فردہ اور غم دوش سے آزاد ہو گئے۔ ان ڈاکوؤں کے چنگل سے رہائی کا مسئلہ صرف پیسے سے حل ہو سکتا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ منظر کہیں نہ کہیں سے رقم اکٹھی کر لے گا۔ رابعہ کی فرم کو وہی چلا رہا تھا، وزیر خان ٹرسٹ اس کی نگرانی میں چل رہا تھا، اس کے اپنے بھی تھوڑے بہت وسائل تھے۔ وہ یوسف سے بھی کہہ سکتا تھا جس کا سسر کوئی بہت توپ قسم کی چیز تھا، اور ان سب کے بعد پشاور میں آصف علی تھا۔ 15 لاکھ میرے لیے اس اعتبار سے بڑی رقم نہیں تھی کہ اب چودھری دلاور بھی مجھ سے میری شرائط پر صلح کے لیے تیار تھا۔ رابعہ کو اس کی کوٹھی کا قبضہ مل گیا تھا اور مجھے اپنے آبائی گھر کا۔ چودھری دلاور میرے والد وزیر خان کے کارخانے کی جگہ قائم ہونے والے وزیر خان ٹرسٹ ہاسپٹل کا انتظام و انصرام میرے حوالے کرنے پر راضی تھا، اور میرے اب تک ہونے والے نقصانات کی تلافی پر بھی آمادہ تھا۔ کسی اصولی مسئلے پر مفاہمت کیے بغیر اپنے دشمن سے پرانے قرض کا حساب لینا جائز تھا۔ جب دوپہر ہو گئی تو باقی سب کو بھی تشویش لاحق ہونے لگی۔ محسن نے کہا، دال میں کچھ کالا ہے مس گلوانو، اور اتنا ہی کالا ہے جتنا خود پیڈرو یا اس کا اعمال نامہ۔ میں نے کہا، اس کے اور تافو کے درمیان کیا مسئلہ کشمیر پر مذاکرات چل رہے ہیں کہ ختم ہونے میں نہیں آتے؟ میں نے تو بس تافو کے لیے پیغام دیا تھا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، وہ سب کے ساتھ آ جائے گا اور بات کرے۔ گل نے کہا، وہ سب کے ساتھ شاید نہ آئے۔ محسن نے کہا، اکیلا آ جائے، آئے تو صحیح۔ یہ کیا کہ پیڈرو کو بھی بٹھا لیا؟ میں نے کہا، کیا پتہ لٹا دیا ہو۔ محسن نے کہا، قبر میں۔ کس نے کسے لٹا دیا، تافو نے پیڈرو کو یا پیڈرو نے تافو کو؟ دونوں میں سے کوئی بھی کم نہیں ہے، رابعہ نے کہا۔ میں نے کہا، مذاق چھوڑو گل، میرے ساتھ چلو تم۔ میں چلوں؟ ہاں، تمہیں تو اندازہ ہے نا کہ وہ کہاں ملیں گے، ہم خود انہیں تلاش کر کے لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ ایسی کیا بات ہو گئی کہ وہ سامنے آنے ہی سے ڈرتے ہیں؟ انہیں تم پر تو اعتماد ہونا چاہیے۔ میں نے کہا۔ رابعہ نے کہا، تم اتنے بڑے جنگل میں انہیں کہاں تلاش کرو گے اور کیسے؟ میں نے کہا، گل نے بتایا تھا کہ ایک جیپ یہاں ہر وقت تیار رہتی ہے۔ گل نے اقرار میں سر ہلایا۔ جیپ تو ہے، چابیاں نہیں ہیں۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، میں چابی کے بغیر بھی سٹارٹ کر لوں گا۔ رابعہ نے کہا، ایسے ہی مت جاؤ، میرا مطلب ہے خالی ہاتھ۔